بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سلیم صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ڈرائیو. کرکٹ کے میدانوں میں جتنے زیادہ کارہائے نمایاں عمران خان نے سر انجام دیے، جتنی عزت اللہ نے ان کو دی، وہ بہت کم کھلاڑیوں کے حصے میں آئی. جب ان کے منہ سے نکلا کہ میں انڈیا کو انڈیا میں ہرانا چاہتا ہوں تو اللہ نے وہ خواہش ان کی پوری کی. جب انہوں نے کہا کہ میں انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرانا چاہتا ہوں، اللہ نے ان کی وہ یہ بھی خواہش پوری کی. اور جب پاکستان کی ایک کمزور ٹیم کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنانا چاہتا ہوں، اللہ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کی. عمران خان کے ساتھ ایک شخصیت ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے 40 سال گزارے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے، ان کے شب و روز کی داستانیں سننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری اکرم صاحب. چودھری اکرم صاحب، ویلکم ٹو صابری ٹی وی. سب سے پہلی ملاقات عمران خان کے ساتھ آپ کی کہاں پر ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری خان صاحب سے لارڈس کرکٹ گراؤنڈ میں ملاقات ہوئی. کسی ریڈیو چینل کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، تو ان کا ایک دوست تھا، وہ کہہ رہے میں جا رہا ہوں. میں نے کہا کوئی نہیں، میرے پاس ٹیکسی ہے، میں چھوڑ دوں گا. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا اپنا. اس کے بعد سلسلہ چلتے ہی رہا، کیونکہ مجھے کرکٹ کا شوق تھا، خاص کر کے ورلڈ کپ کے پہلے میں خان صاحب کو اپنا کرکٹ بال جو ہے وہ مشین میں فیڈ کرتا تھا. وہ مجھ پہ بھی بولنگ کرتے تھے. یہ کون سی سن کی بات کریں؟ پہلی ملاقات آپ کی کس سن میں ہوئی؟ میری 1986 میں ہوئی تھی، سمر میں خان صاحب سے ملاقات. تو پھر وہ جو ورلڈ کپ کی جو پریکٹس کرتے تھے، ہم لوگ ہائیڈ پارک میں فیلڈنگ کرنے جاتے تھے. ظاہر ہے کہ میری فٹنس ان کے لیول میں تو نہیں تھی، لیکن وہ کیچنگ کی پریکٹس کرتے تھے. بعد میں وہ ہائیڈ پارک کا چکر بھی لگاتے تھے. میں تو خیر نہیں اتنا فٹ تھا جو لگا سکوں. ان کی فٹنس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بے پناہ ایکسرسائز کرتے تھے، بہت سخت ایکسرسائز کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ کھانے میں بھی بہت ماہر تھے، وہ پورا بکرا کھا جاتے تھے. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ فٹنس میں تو وہ ہمیشہ ہی، کبھی کبھار مجھے پاکستان سے فون کر دے کہ فلائٹ میں آ رہا ہوں کہ اپنی کٹ ساتھ لے لینا. اگر کسی وجہ سے نیٹس اویلیبل نہیں ہے، وہ پھر ہائیڈ پارک میں دوڑتے تھے. اگر وہ بھی نہیں تو پھر کم از کم وہ اپنے ویٹ لفٹنگ جو ہے نا، وہ جم میں ضرور جاتے تھے. اچھا، ان کی فٹنس کے متعلق تو آپ نے کہہ دی کہ بہت زیادہ فٹ تھے. عموماً یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ بہت زیادہ مغرور ہیں، ان میں بہت زیادہ تکبر تھے. آپ نے چونکہ ان کو قریب سے دیکھا، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ جی، مجھے بھی سننے میں آیا. میں بھی پاسبلی شروع میں جب وہ کرکٹ شروع کی اس وقت شاید ہوں گے، لیکن جب ان کی والدہ فوت ہوئی، اس کے بعد وہ ٹوٹل چینج ایز اے ہیومن بینگ. اس کے بعد وہ کافی مذہبی بھی ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی، قرآن شریف باقاعدہ پڑھتے تھے، اور عموماً ہر وقت وہ غریبوں کی بات ہی کرتے تھے. یا جوڈیشری پاکستان کی اگر صحیح ہو جائے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. ماشاء اللہ آپ دیکھیں، پہلا ایک شوکت خانم ہاسپٹل شروع کیا، پھر دوسرا، اب تیسرا بھی ہے. نمل یونیورسٹی بھی بنائی. ان کا جو خیال ہے نا، عام لوگ دیکھتے ہیں 2 مہینے میں کیا کرنا ہے، وہ 15 20 30 سال کی آگے کی وہ سوچ رکھتے ہیں. تو بہت جو انہوں نے سب سے پہلے شوکت خانہ کا پروجیکٹ بنایا، ظاہر ہے آپ سے کوئی مشورہ کیا ہوگا کہ وہ کیوں بنا رہے ہیں، اور اس شوکت خانہ میں کیا کیا مشکلات آپ کو پیش ہیں؟ کیونکہ آپ ان کے ساتھ فنڈ ریزنگ میں بھی تھے. نصرت فتح علی خان کے یہاں پہ شو ہوئے، دیگر شو ہوئے، آپ نے وہ یہاں ان کے ساتھ ارینج کیے. تو کون سی مشکلات تھی اور انہوں نے کیوں یہ سٹیپ لیا شوکت خانہ بنانے کا؟ جی ہاں، کیونکہ جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، اپنا پاکستان میں کوئی کینسر کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اس لیے میں نے کیا کہ جو پاکستانی عوام ہے، کم از کم ہر بندہ جو ہے نا وہ ویزا لے کے باہر نہیں جا سکتا، تو کم از کم پاکستان میں ایک فیسلٹی ہوگی، اور غریب جو ہے نا وہ مفت علاج کرا سکیں گے، اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ دے سکیں گے. تو میرے خیال میں ان کو یہ سوجھ آئی کہ اپنا ایک کینسر ہاسپٹل پاکستان میں ہونا چاہیے.
اکرم صاحب یہ بات بتائیں کہ آپ چونکہ ان کے بہت زیادہ قریب تھے، ان کے بارے میں بہت نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ کوکین لیتے ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں، آپ نے ان کو چونکہ بہت قریب سے دیکھا، کیا یہ جو افواہیں ہیں یہ ان کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں ان میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیں جی، میں 1986 سے خان صاحب کو جانتا ہوں. میں نے کبھی اس قسم کی چیز ان کے ساتھ کبھی نہیں دیکھی، بلکہ ان کی اپنا جب وہ بیچلر تھے ان کے جب فنکشن ہوتے تھے اس وقت بھی، خاص کر کے وہ ایک کرکٹ میگزین یہاں پہ ان کا ہوتا تھا یو کے میں، تو بڑے بڑے کرکٹرز آتے تھے ان کے گھر پہ. اور یہ تو پی جے میر بھی آپ کو ایکنالج کرے گا کہ ان کی محفل میں کوئی شراب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، صرف اپنا سادہ کھانا ہوتا تھا. اور جہاں تک ڈرگز کا تعلق ہے یہ سب بکواس ہے، اگر یونیورسٹی لیول میں کیا ہو تو یہ مجھے نہیں پتہ. اچھا، عمران خان کے بارے میں ایک یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں بنی گالہ میں 300 کنال زمین لی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسہ تھا وہ کوئی اللیگل منی تھی، یا یہ پیسہ عمران خان نے کہاں سے لیا جو 300 کنال اس نے بنی گالہ میں لی؟ یہ آپ دیکھیں گے جو بیک گراؤنڈ پہ تصویریں چل رہی ہیں میری، ان کے فلیٹ کی تصویریں بھی پرانی ہیں. تو وہ فلیٹ انہوں نے بیچا، اس کو بیچ کے پاکستان میں انہوں نے بانی گالہ میں جگہ بنائی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو ٹوٹلی پیسہ تھا وہ لیگل تھا، یہاں پہ انہوں نے سینٹرل لندن میں فلیٹ بیچ کے وہاں پہ 300 کنال بنی گالہ میں زمین لی؟ جی ڈیفینیٹلی. اور اس کے بعد ماشاءاللہ وہ دنیا کے گریٹ آل راؤنڈر تھے، کیپٹن تھے، ورلڈ کپ جیتا ہوا تھا. یہ تو ایسے عجیب عجیب لوگ ہیں، کیونکہ زندگی میں ان لوگوں نے کوئی اچھا کام کیا نہیں ہے ملک کے لیے، اور دوسرے کو بھی یہ خواہ مخواہ ایسے جھوٹے الزام لگاتے ہیں. کبھی خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی کہ ان کو کوئی دلچسپی تھی؟ ایک تو وہ بچپن میں کہتے تھے جوانی میں جب بھی کرکٹ میں شادی نہیں کروں گا، پھر انہوں نے شادی کر لی، پھر وہ کہتے تھے میں سیاست میں نہیں آؤں گا، پھر وہ سیاست میں بھی آ گئے. تو کبھی آپ کی اس ٹاپک پہ کوئی بات ہوئی کہ وہ سیاست میں کیوں آ گئے؟ وہ کہتے تھے میں شادی نہیں کروں گا، میں تو کرکٹ کھیلوں گا. تو اس ٹاپک کے اوپر کبھی خان صاحب سے بات ہوئی آپ کی؟ میں آپ کو ڈائریکٹ لے جاتا ہوں شادی کے چکر میں. مجھے ایک دن خان صاحب نے فون کیا کہ ریجنس پارک ماسک کے ساتھ ایک اسلامک بک سینٹر ہے، وہاں سے 3 یا 4 کتابیں اسلامک کتابیں تھیں. انہوں نے مجھے کہا کہ جمائمہ کو ڈلیور کر دو. تو اس جمائمہ نے ان کتابوں کو، اسلامی کتابوں کو پڑھا، اور اس کے بعد وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی تھی. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے اوپر یہ چھاپ لگی ہے کہ یہ ایک یہودی لابی تھی جس نے عمران خان کو ٹریپ کیا، یہ ٹوٹلی غلط ہے. ان کا پراپر اسلامی نکاح ہوا اور جمائمہ نے اسلام قبول کیا. جی 100% جمائمہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی تھی. اور اس کے بعد جمائمہ کی جو ماں ہے نا وہ کرسچن ہے، تو اسلام اس لیے اس کا باپ ضرور یہودی تھا، لیکن ماں کرسچن تھی، تو جمائمہ کرسچن تھی، وہ یہودی نہیں تھی. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان کے 2 بیٹے یہاں لندن میں، چونکہ آپ تو جمائمہ سے آپ انٹیکٹ بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے، تو کیا عمران خان کے جو یہاں پہ 2 بچے ہیں وہ دونوں مسلمان ہیں، وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی. بلکہ خان صاحب کی جب ڈیورس ہوئی تھی تو ان کو کافی سبسٹینشل پیسے مل رہے تھے جمائمہ سے. انہوں نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، صرف میرے 2 بچے جو ہیں نا جمائمہ ان کو مسلمان ریز کرے. تو ابھی ریسنٹلی ان کا بڑا لڑکا جو سلمان ہے، اس نے سنا ہے کہ اپنا برسٹل یونیورسٹی سے اسلامک گریجویشن کی ہے. دوسرے کا مجھے پتہ نہیں، وہ بھی یونیورسٹی میں ہے البتہ. اچھا، اب جب عمران خان سیاست میں آئے تو کیا اتنا زیادہ فہم حاصل کرنے کے بعد جب وہ وزیر اعظم بنے تو آپ کے ساتھ ان کے وہی تعلقات ہیں جو 1986 میں تھے؟ جی بالکل. میں ماشاءاللہ ابھی پچھلے اکتوبر میں ان کو مل کے آیا ہوں اپنا پرائم منسٹر ہاؤس میں. تو انہوں نے مجھے تقریباً 14 منٹ دیے. تو اس کے بعد وہ کہنے لگا کیا تمہارا پروگرام؟ میں نے کہا میں تو ورلڈ کپ دیکھنے جا رہا ہوں کل. تو ہم تو اپنی گپ شپ مارتے رہے، پرائیویٹ باتیں کرکٹ کی اور بچوں کے بارے میں باتیں کرتے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک تاثر یہ تھا کہ عمران خان چونکہ خود سپورٹس مین ہیں تو وہ کھیلوں کو بہت زیادہ فروغ دیں گے، لیکن عمران خان کی وزارت عظمیٰ میں کھیلوں کو وہ پذیرائی نہ ملی جس کی ان سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی.
میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب کے لیے پرائیورٹی اپنے ملک کو صحیح کرنا تھا، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کے پی کے میں انہوں نے کافی کرکٹ گراؤنڈ جو ہے نا وہ بنائی ہے، جو میری اطلاع ہے، تو اتنا ان کو ٹائم ہی نہیں ملا، لیکن ضرور انہوں نے سپورٹس کے لیے انہوں نے کام کرنے تھے، لیکن ٹاپ پرائیورٹی ان کی پاکستان کو معیشت ہر چیز کو صحیح کرنا تھا۔ اچھا، آخری کوشچن یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں کیا آپ دوبارہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ پر دیکھ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے پونے چار سال میں ملک کو ایک اچھے ٹریک کے اوپر چلایا؟ جو کچھ میں آج کل جلسے خان صاحب کے دیکھ رہا ہوں، ہر جلسے ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑ رہا ہے، اور اب پاکستانی قوم جو ہے ان کو بھی اویئرنیس ہو گیا کہ واقعی یہ بندہ سچا پاکستانی اور پاکستان کا سوچتا ہے۔ اب دیکھیں اس نے اپنا جو ٹریز انیشیٹو لیا ہے کلائمیٹ چینج کے بارے میں، اس کی تو یہاں کے برٹش پرائم منسٹر بھی تعریف کی ہے عمران کی یونائٹڈ نیشن میں، اور اس کے علاوہ جو ڈیمز انہوں نے شروع کیے ہیں، یہ کوئی اور آدمی نہیں سوچ سکتا، وہ جو ہے نا اس کی تھنکنگ 20-30 سال آگے ہے اپنی قوم کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ ہیں چودھری اکرم صاحب جو بتا رہے تھے کہ کس طرح عمران خان جو ہے 20-30 سال آگے کا سوچ رہا ہے، اس کے دل میں جو ہے اپنی قوم کا درد ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا امیج بلند ہو، پاکستانی قوم کی عزت ہو، ہر کوئی پاکستان کے سبز پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ مزید انٹرویوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔